اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی سب سے پیچیدہ، سب سے اہم اور سب سے مہنگی پروڈکٹ بنانے والی فیکٹری کون سی ہے، تو شاید ذہن میں بڑی بڑی گاڑیوں یا ہوائی جہازوں والی کمپنیوں کے نام آئیں۔ ہاں، یا شاید مائکرو چپس بنانے والی بڑی ٹیک کمپنیز۔ بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے اہم فیکٹری وہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں، یعنی جہاں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور وہ فیکٹری ہے ہمارا گھر۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آج ہم جس تحریر کے اس گہرے تجزیے میں اترنے والے ہیں وہ محمد فاروق راشد کی لکھی ہوئی 4 گھروں کی کہانی ہے۔ صحیح۔ اور یہ کوئی روایتی خاندان کے مسائل کی لسٹ نہیں ہے۔ ہاں، مطلب یہ اس بات کا ایک ایکس رے ہے کہ کیسے ایک ڈرائنگ روم یا ٹی وی لانچ کا ماحول پورے معاشرے کا خاکہ تیار کرتا ہے۔ ایک مثال دیتی ہوں، یہ بالکل ایک گرین ہاؤس کی طرح ہے۔ اگر اس کے اندر کا درجہ حرارت اور پانی کا توازن ٹھیک ہو تو پودا شاندار نشو و نما پاتا ہے، اور اگر توازن ذرا سا بھی بگڑ جائے تو پودا یا تو سوکھ جاتا ہے یا پھر بے ہنگم طریقے سے پھیل جاتا ہے۔ آج کا ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ محبت، اصول اور کنٹرول کے یہ مختلف پیمانے انسانی دماغ پر آخر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو انسان کی پوری سماجی زندگی اس چھوٹی سی درسگاہ یعنی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ سڑک پر ہونے والی لڑائی ہو یا دفتر میں کسی کی کارکردگی ہو، ان سب کے تانے بانے اسی ایک مقام سے جڑے ہیں۔ یعنی ایک وقت کی خاموشی یا ایک جملہ بھی بچے کی نفسیات میں ایسی تبدیلیاں لا رہا ہوتا ہے جو دہائیوں بعد تک اثر دکھاتی ہیں۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اصل بنیاد ہیں۔ صحیح۔ تو اس درسگاہ کی جو پہلی شکل اس تحریر میں بیان کی گئی ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت اداس کر دینے والی لگی۔ یہ ایک یتیم خانے کی مثال ہے۔ ہاں، یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ مطلب یہاں بنیادی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں نا، عمارت موجود ہے، بستر ہے، وقت پر کھانا مل رہا ہے، لیکن وہ جذبہ غائب ہے جو اس چھت کو اصل میں گھر بناتا ہے۔ اصل میں یتیم خانے میں مادی ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ماں کی شفقت، باپ کی نگرانی اور سب سے بڑھ کر وہ ڈانٹ جس میں محبت چھپی ہوتی ہے، وہ بالکل ناپید ہوتی ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ ڈانٹ کو ایک نعمت کے طور پر پیش کرنا تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب لگتا ہے، لیکن کہ محرومی کسی کی شخصیت کو آخر کیسے کھوکھلا کر سکتی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، ایک بچے کے لیے دنیا بہت بڑی اور خوفناک جگہ ہوتی ہے۔ ڈانٹ یا حدود کا تعین دراصل بچے کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ جب ماں باپ بچے کو آگ کے قریب جانے سے روکتے ہیں تو بچہ وقتی طور پر روتا ضرور ہے، لیکن اس کے لاشعور میں یہ پیغام جاتا ہے کہ میری جان کی کسی کو فکر ہے۔ اوہ واو! تو جب وہ فکر کرنے والا کوئی نہ ہو؟ تو بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس دنیا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہیں سے آئیڈینٹی کرائسس یا شناخت کا بحران جنم لیتا ہے۔ وہ تعلقات میں ہمیشہ عدم اعتماد کا شکار رہتا ہے۔ یہ بچے شکایت نہیں کرتے، مگر ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ صحیح، مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت تو کھڑی کر دی جائے لیکن سردیوں میں اس کے اندر ہیٹنگ کا کوئی نظام ہی نہ ہو، اندر سے بالکل ٹھنڈ اور خلا۔ بہت اچھی مثال ہے، اور اس خلا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی ایسا رشتہ ہی نہ ہو جس سے دل کا تعلق قائم ہو تو مستقبل کے تمام رشتے انسٹیبلٹی یا عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ تو ایک رویے کی انتہا ہو گئی جہاں محبت اور فکر بالکل غائب ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس تصویر کا بالکل الٹ دیکھیں، محرومی سے نکل کر ایک ایسے گھر کی طرف جائیں جہاں والدین موجود تو ہیں لیکن ان کی موجودگی ایک گھٹن بن چکی ہے۔ ہاں، یہ آج کے دور کا سب سے عام مسئلہ ہے۔ بالکل، تحریر میں اسے دوسرا گھر کہا گیا ہے، جہاں اولاد ہر وقت یہ سوچتی ہے کہ ہر بات میں مداخلت کیوں؟ اس کی وجوہات میں ضرورت سے زیادہ نگرانی، مطلب ہر کام میں ٹوکنا، تنقید کرنا اور نسلی فرق یعنی جنریشن گیپ شامل ہیں۔
لیکن اگر میں یہاں والدین کی سائیڈ لوں تو وہ یہ سب محبت اور احتیاط کے جذبے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا؟ جی مثال کے طور پر اگر ڈرائیونگ سیکھنے والے کے ہاتھ سے انسٹرکٹر ہر وقت سٹیئرنگ چھینتا رہے، تو وہ کبھی خود گاڑی چلانا نہیں سیکھ پائے گا. ایگزیکٹلی میری بھی یہی مثال تھی. اگر وہ بار بار سٹیئرنگ چھینے گا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو کیا والدین کی یہ محبت دراصل اولاد کی خود اعتمادی کو مار رہی ہے؟ ہاں، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کا یہ ضرورت سے زیادہ کنٹرول، جسے ہم اوور کنٹرولنگ بیہیویئر کہتے ہیں، یہ بچے کے اندر نفسیاتی بغاوت کو کیسے جنم دیتا ہے؟ مطلب بچہ تنگ آ جاتا ہے ان پابندیوں سے؟ بالکل، والدین ہر وقت احتیاط چاہتے ہیں اور اولاد آزادی چاہتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد یا تو باغی ہو جاتی ہے، یا بالکل خاموش ہو جاتی ہے، یا پھر تلخ لہجے میں والدین پر سوالات اٹھاتی ہے. یہاں اف نہ کہنے کی تعلیم اور اعتراض کیوں کرتے ہیں کا تصادم ہوتا ہے. صحیح. یعنی وہ خاموش ہو جانا بھی ایک طرح کی بغاوت ہی ہے. بچہ آپ سے باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور والدین سوچتے ہیں کہ بچہ کتنا فرما بردار ہو گیا ہے، جبکہ اصل میں ان کے درمیان ایک بہت بڑی خالج بن چکی ہوتی ہے. یہ سچ میں سوچنے والی بات ہے. اچھا، پچھلے حصے میں تو والدین کے حد سے زیادہ کنٹرول کی بات ہوئی، لیکن اب اس گفتگو کو ایک اور سمت لے کر چلتے ہیں. جب والدین اس کنٹرول اور گھٹن کے خوف سے بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو آج کل کی ماڈرن پیرنٹنگ میں بہت دیکھا جا رہا ہے. ہاں، تحریر کے مطابق یہ انتہائی خطرناک تیسری صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں اولاد گھر پر حکمرانی کرنے لگتی ہے. یہ بالکل بگاڑ کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں اولاد کے احکامات چلتے ہیں، جیسے میرے کپڑے ابھی استری کر دو، یا میری ہر بات پہ اعتراض مت کرو. صحیح. لیکن کیا آج کے جدید دور میں دوستانہ رویے کے نام پر ہم نے بچوں کو بادشاہ نہیں بنا دیا؟ بالکل بنا دیا ہے، اور اس کی وجوہات میں حدود کا ختم ہو جانا یعنی لاس آف باؤنڈریز، بے جا نرمی اور شعور کی کمی شامل ہے. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہوائی جہاز کے مسافروں کو جہاز اڑانے کی اجازت دے دی جائے کہ آئیں بھائی آپ اڑائیں، جہاز تو کریش ہی ہوگا نا. زبردست مثال ہے. اور جذبات سے ہٹ کر اگر اس حقیقت کو دیکھیں تو بے جا نرمی دراصل تعمیر اور تربیت کے عمل کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے. تو اس کا اس بچے کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے؟ اس کے نفسیاتی اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. اس میں احساس برتری یا سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، جسے ہم انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں. مطلب اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اس کا حق ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات، اس میں عدم برداشت یا لو ٹالرنس ہوتی ہے. ایسا بچہ صرف گھر میں نہیں، معاشرے کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے کبھی کسی نے نہیں سننے کی عادت ہی نہیں ڈالی. وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کی مرضی کا مطابق چلے گی. اور دنیا تو ظاہر ہے کسی کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی. تو جب اسے پریکٹیکلی ٹھوکریں لگتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتا. واقعی. تو اب تک ہم نے 3 انتہاؤں کا جائزہ لیا: محرومی، پھر غٹن اور پھر اولاد کی حاکمیت. اب اس مثالی حل کی طرف بڑھتے ہیں جس کی تحریر میں نشاندہی کی گئی ہے اور جس کی ہر معاشرہ خواہش کرتا ہے، یعنی چوتھا گھر. صحیح. سنہری توازن، ایک اعتدال والا گھر. اچھا، اس اعتدال والے گھر کی خصوصیت آخر ہیں کیا؟ یہ دکھتا کیسا ہے؟ تحریر کے مطابق اس گھر میں محبت اور حدود کا ایک بہترین توازن ہوتا ہے. یہاں صحت مند مکالمہ ہوتا ہے، والدین سنتے ہیں اور اولاد ادب سے بولتی ہے. اچھا، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے عملی زندگی میں آخر کیسے اپنایا جائے؟ کیونکہ سننے میں تو یہ بڑا یوٹوپیک اور آئیڈیل لگتا ہے. دیکھیں، عملی طور پر یہ ایک اعتماد کا ماحول ہوتا ہے، جہاں فیصلے کرنے کی آزادی تو ہے، لیکن غلطی کرنے پر تذلیل یا بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ رہنمائی ملتی ہے. اس گھر میں اف کی نوبت نہیں آتی اور اعتراض کا لہجہ بھی نرم رہتا ہے. یعنی بچہ غلطی کر سکتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسے سمجھایا جائے گا، مارا پیٹا نہیں جائے گا. بالکل. اور یہ تربیت کا ایک تدریجی عمل ہے. اس میں نہ تو سختی کی انتہا ہے اور نہ ہی آزادی کی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے میں خود اعتمادی، ذمہ داری کا احساس اور احترام پیدا ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی گھر راتوں رات تو اعتدال پسند یا بگڑا ہوا نہیں بنتا نا. ہاں، یہ دراصل مسلسل محنت کا نتیجہ ہے. مسئلہ بتدریج پیدا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی رعایتیں دینے سے یا غیر ضروری سختی کرنے سے. یعنی کبھی کبھی بات نہ سننا یا پھر حد سے زیادہ سن لینا.
یہ سب وقت کے ساتھ جڑ کر ایک مزاج بنتا ہے۔ فیری۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس تحریر میں ایک انتہائی گہری حقیقت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس بچے کو کبھی ڈانٹ نہ ملی ہو وہ دنیا کی ٹھوکروں کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جس بچے کو صرف ڈانٹ ملی ہو وہ محبت کے قابل نہیں رہتا۔ واہ، یہ اقتباس تو واقعی بہت خوبصورت اور دل میں اتر جانے والا ہے، ایسے تو لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ بالکل، اور اسی لیے اعتدال ہی اصل تربیت ہے۔ اصول کے بغیر محبت نقصان دہ ہے، اور محبت کے بغیر اصول تباہ کن ہے۔ تو اس کا عملی حل یہی نکلا نا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت کے ساتھ اصول بنائیں اور وقت آنے پر نہیں کہنا سیکھیں۔ ہاں، اور دوسری طرف اولاد کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے لہجے میں نرمی رکھیں اور اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان چاروں صورتوں کا نچوڑ نکالیں تو بات وہی آتی ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی۔ گھر صرف اینٹ غارے کی عمارت نہیں ہے، یہ شخصیت بنانے کی فیکٹری ہے۔ محبت کے بغیر تربیت نامکمل ہے، اصول کے بغیر محبت نقصان دہ ہے، اور شعور کے بغیر آزادی تباہ کن ہے۔ یہ معلومات اس لیے بھی انتہائی اہم ہیں کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں یا تو والدین ہیں یا اولاد، اور ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی اس معاشرے کا مستقبل طے کر رہی ہیں۔ بالکل، ہم جو کچھ آج ان فیکٹریوں میں بنا رہے ہیں کل معاشرے کو وہی برداشت کرنا پڑے گا۔ واقعی۔ اور اس گہرے مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ایک ایسا سوال جو اس تحریر کی بنیاد پر آگے کی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ ذرا سوچا جائے، اگر گھر واقعی شخصیت بنانے کی فیکٹریاں ہیں تو کیا ہوگا جب دو بالکل مختلف فیکٹریوں کے بنائے ہوئے لوگ، مثال کے طور پہ ایک حد سے زیادہ پابندیوں میں پالا ہوا انسان اور ایک بے تحاشا آزادی میں پالا ہوا انسان، یعنی دو ایکسٹریمز۔ ہاں، جب یہ دونوں بڑے ہو کر ملیں اور اپنا ایک نیا گھر بسانے کی کوشش کریں، اس نئے گھر کا نقشہ کیسا ہوگا، ان کا آپس کا رویہ کیسا ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خیر، امید ہے اس گہرے تجزیے نے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اگلی دفعہ ملتے ہیں۔